مہینے کے دمبے کو اگر آپ سال والے دمبوں میں چھوڑتے ہو تو فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ سال کا ہے یا نہیں ہے. ایسے دمبے کی قربانی بھی جائز ہے, لیکن 6 مہینے سے بھی اگر وہ کم کا ہے پھر جائز نہیں ہے اس کی قربانی. یا 6 مہینے کا ہے لیکن وہ دبلا پتلا بہت ہے اور دیکھنے میں لگ نہیں رہا سال کا, تو بھی جائز ہے. یہ تو ہو گیا جی جانور کی عمر. باقی 2 سال جو ہے 2 دانت لوگوں نے ایک اپنے لیے ایک معیار متعین کیا ہوا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جو جانور بیچ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. تو جانور کے دانت جب 2 دانت ہو جاتا ہے نا, جانور دندیا کہتے ہیں میرے خیال ہے اس کو, کہ 2 دانت کا جب جانور ہو گیا تو پھر یقین ہوتا ہے کہ یہ 2 سال سے اوپر کا ہی ہے, کیونکہ 2 سال کے بعد ہی جانور 2 دانت نکالتا ہے. لیکن یہ بہرحال ضروری نہیں ہے. اگر جانور کھیرا ہے 2 سال گائے میں اور اونٹ میں 5 سال اور بکرا بکری میں 1 سال وہ مکمل کر چکا ہے, اور جو بیچ رہا ہے آپ کو جانور, آپ کو اس کی دیانتداری پہ یقین ہے یا غالب گمان ہے, وہ کہتا ہے بھائی قسم اٹھا کے کہہ دیتا ہے یار یہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ 2 سال کا ہو چکا ہے, اور آپ کو اس کی بات پہ یقین آ جاتا ہے تو بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اس کی بات پہ یقین نہیں آتا تو پھر آپ قربانی نہیں کر سکتے. یہ تو ہو گیا جی جانور کی عمر سے متعلق. اب ہم مزید بھی کچھ مسائل کی طرف چلتے ہیں. گائے میں کیا 7 افراد کی شرکت لازمی ہے؟ دیکھیں گائے ہو یا اونٹ, اس میں 7 افراد کی شرکت لازمی نہیں ہے. 7 افراد سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے, یہ مطلب یعنی ایک گائے میں 7 افراد سے زیادہ نہیں شریک ہو سکتے. 7 افراد ہو سکتے ہیں, 7 سے کم بھی ہو سکتے ہیں. ایک آدمی پوری ایک گائے اپنی طرف سے کر سکتا ہے, 2 آدمی مل کے آدھی گائے بھی اپنی طرف سے کر سکتے ہیں. اب لوگ اس میں یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ 2 آدمی جب ایک گائے میں حصہ لیتے ہیں تو ایک 4 حصے لے رہا ہوتا ہے, ایک 3 حصے لے رہا ہوتا ہے. یہ بھی جائز ہے, لیکن اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. جب 2 آدمی مل کے ایک گائے کر رہے ہیں تو آدھی گائے ایک کی, آدھی گائے دوسرے کی, ایسے کریں. اب 3 آدمی اگر گائے میں شریک ہیں یا اونٹ میں شریک ہیں تو وہ کیا تکلف کر رہے ہوتے ہیں, ایک کو 3 حصے دے دو, ایک کو 2 حصے دے دو, ایک کو 2 حصے دے دو, اس طرح کر کے گھما رہے ہوتے ہیں. وہ یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ 3 آدمی ہیں برابر ہو جائیں, 1/3 اس کی 1/3 اس کی 1/3 اس کی, اس طرح بھی گائے میں شرکت ہو سکتی ہے. تو 7 کا مطلب ہے کہ 7 سے زیادہ نہیں شریک ہو سکتے, 7 سے کم شریک ہو سکتے ہیں, گائے میں بھی اور اونٹ میں بھی. قصائی کو اجرت کے طور پہ قربانی کا گوشت دینا جائز ہے؟ نہیں, جائز نہیں ہے. قصائی کو آپ پیسے الگ سے دیں. جانور کی کوئی بھی چیز چاہے رسی ہی کیوں نہ ہو, وہ کھال ہی کیوں نہ ہو, وہ بھی قصائی کو آپ قربانی کی اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے. باہر ملک والے پاکستان میں قربانی کیسے کریں؟ باہر ملک والے جب پاکستان میں قربانی کریں گے یا پاکستان والے باہر ملک میں قربانی کریں گے تو دونوں جگہ بقرعید کا وقت ہونا ضروری ہے. خوب سمجھ لیں. اب سعودی عرب میں بقرعید 1 دن پہلے ہے, آپ کے ہاں بقرعید 1 دن بعد ہے. آپ نے اپنی قربانی سعودی عرب میں کر لی تو یہاں تو بھی بقرعید شروع ہی نہیں ہوئی, یا ان لوگوں نے قربانی یہاں کر لی 1 دن پہلے تو یہاں بھی بقرعید شروع نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے عام طور پر جب دوسرے ملک میں قربانی کی جاتی ہے تو دوسرے دن کی جاتی ہے تاکہ وہاں بھی بقرعید کا دن ہو اور یہاں بھی بقرعید کا. قربانی فرض ہونے کے باوجود کسی نے نہ کی ہو تو اب کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر قربانی کسی سے رہ گئی, اس پہ لازم تھی, پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی, تو اب شریعت میں حکم یہ ہے کہ وہ قربانی نہیں کر سکتا. اب وہ جانور کی قیمت صدقہ کرے گا. یعنی ایک درمیانے درجے کے جانور, بکرا یا دمبا وغیرہ, تو اس کے ایک درمیانے درجے کے جانور کی قیمت غریب پہ صدقہ کر دے. اب وہ جانور کو ذبح کر کے یہ قضا نہیں کر سکتا, صدقہ کرنی پڑے گی قیمت اس کو. قربانی کر کے گوشت نہ کھانے والوں کے لیے پیغام. دیکھیں قربانی کا مقصد جہاں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے, وہاں ساتھ ساتھ اللہ نے جو اس دن ہماری ضیافت کی ہے, مہمانی کی ہے, یعنی اللہ میزبان ہے, ہم مہمان ہیں, تو اس کو بھی زندہ کرنا ہے ہم نے. اسی وجہ سے بقرعید میں 4 دن کے روزے حرام ہو جاتے ہیں, یعنی 10, 11, 12 اور 13 ایام تشریق کے روزے حرام ہو جاتے ہیں تاکہ اللہ کی ضیافت سے اعراض لازم نہ آئے. تو اگر آپ دوسرے ملکوں میں قربانی کرتے ہیں ضرور کریں, لیکن کچھ نہ کچھ قربانی اپنی جگہ پہ بھی کرنی چاہیے تاکہ آپ بقرعید والے دن قربانی کا گوشت کھائیں, تاکہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ضیافت ہے ہمارے لیے, اس میں ہمارے لیے شرکت ہو جائے. تو اس میں استغنا برتنا کہ ہمیں بالکل گوشت نہیں چاہیے. میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کے گھروں میں بقرعید کے دن بھی دال چاول بن رہے ہوتے ہیں یا چکن کھا رہے ہوتے ہیں, وہ یہ غلط بات ہے, ایک بے مروت یعنی ایک ناشکری ایک طرح سے ہے یہ. تو ہمیں روزے حرام اللہ نے اس لیے کر دیے ہیں کہ یہ کھانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے گوشت کی ضیافت ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے آپ کی دعوت رکھی پیر کے دن یا منگل کے دن اور آپ نے روزہ رکھ لیا, اس کو غصہ آئے گا نا. تو اللہ نے روزے حرام اس لیے کیے ہیں کہ یہ ایام اکل و شرب حدیث میں آتا ہے. تو اس لیے قربانی کا گوشت کچھ نہ کچھ خود بھی کھانا چاہیے, لہذا اپنے گھر پہ قربانی کرنی چاہیے. کیا ہم عید کے چوتھے دن قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے چوتھے دن قربانی کی ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو, جبکہ اس کے برخلاف صحیح احادیث سے, صحابہ کے آثار سے یہ بات ثابت ہے کہ ایام نہر صرف 3 ہے. اس پر میں دلائل سے ایک آڈیو بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں کئی سال پہلے, تو اس لیے مضبوط قول یہی ہے کہ چوتھے دن قربانی نہیں ہوتی. تو بعض اہل حدیثوں نے بھی مان لیا ہے, حافظ زبیر علی زئی جو اہل حدیث کے عالم تھے, ان کا بھی یہی قول ہے کہ یہ چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے. قربانی کے جانور کی کھال کا کیا کریں؟ قربانی کے جانور کی کھال
کھال یا تو بیچ کے اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے یا کھال کو ایز اٹ از استعمال کر لیا جائے، وہ جائز ہے۔ جیسے قربانی کا گوشت آپ بیچ کے پیسے کھا نہیں سکتے، قربانی کا گوشت بیچا تو پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے، تو کھا سکتے ہیں آپ، تو ایسے ہی کھال کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ قربانی کے جانور کی کھال آپ نمک لگا کے سکھا لیں یا ایک پروسیس کے تحت گزار کے لیدر بنا لیں، اس کی آپ جیکٹ بنا لیں، کچھ بھی بنا لیں، جائے نماز بنا لیں۔ میں نے ایک دفعہ بنائی تھی گھر میں، بڑا زبردست وہ بن گئی تھی، وہ تو ایک بڑی اچھی سا کارپیٹ ٹائپ کی چیز بن جاتی ہے، تو ایسے تو استعمال جائز ہے آپ کا، لیکن اگر آپ نے اس کو بیچا تو پھر اس کی قیمت آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی، اور قصائی کو اجرت میں آپ قربانی کی کھال نہیں دے سکتے۔ جانور کا گوشت غریبوں میں کتنا دینا چاہیے؟ بہتر ہے کہ 1/3 گوشت آپ غریبوں میں تقسیم کر، لیکن اگر آپ کی فیملی بڑی ہے اور آپ پورے سال آپ کے لیے گوشت کھانا مشکل ہوتا ہے تو پھر فقہا نے لکھا ہے کہ اپنی فیملی کو پھر ترجیح دینا سب سے پہلے۔ بعض لوگوں کے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ سال میں ایک دفعہ ان کو قربانی کے نیت سے پھر انہوں نے جانور قربان کر لیا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے اپنے بچوں کو گوشت کھلائیں، وہ زیادہ بہتر۔ لیکن اگر آپ مالدار ہیں اور گوشت پورے سال آپ کھاتے رہتے ہیں تو کچھ گوشت تو بہرحال آپ خود کھائیں تاکہ اللہ کی ضیافت سے اعراض لازم نہ آئے، اللہ کی ضیافت میں آپ شریک ہو جائیں، لیکن 1/3 گوشت پھر بہتر ہے کہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ کیا رات کے وقت قربانی جائز ہے؟ رات کے وقت بھی قربانی جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے، کراہت تنزیہی ہے اس میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دو وجہ سے، ایک تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ جو ہے آج کل تو یہ خطرہ نہیں ہے، لائٹیں ہوتی ہیں، لیکن پہلے زمانے میں خطرہ یہ تھا اندھیرے میں ایسا نہ ہو ذبح صحیح نہ کر پائیں آپ۔ لیکن ایک دوسری بات تو آج بھی ہے، وہ یہ کہ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے، اور اسلام میں جتنے بھی شعائر ہیں وہ دن کی روشنی میں ہو۔ آپ حج دیکھ لیں، یعنی جو وقوف عرفہ ہے، جمعے کی نماز ہے، عید کی نمازیں ہیں، سب شاعر اسلام میں سے ہیں نا۔ تو ایسے ہی بقرعید کی قربانی بھی، تبھی بقرعید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز جلدی پڑھا کرتے تھے تاکہ ہم جلدی جو ہے نا اول وقت میں ہی ہم قربانی کر لیں دن کی روشنی میں۔ تو شاعر اسلام دن کے وقت ہی زندہ کیے جاتے ہیں، تو اس لیے افضل بہرحال یہی ہے کہ قربانی دن میں کی جائے۔ اگر آپ نے اگلے دن قربانی کرنی ہے تو بھی دن میں کر لیں، آپ تیسرے دن قربانی کرنی ہے تو بھی دن کی روشنی میں کریں۔ قربانی کے جانور کا گوشت 7 حصوں میں کیسے تقسیم کریں؟ بھی بہت اہم سوال ہے، خوب سمجھ لیں۔ دیکھیں، قربانی کے جانور میں جب 7 آدمی یا 5 یا 6 یا 4 یا 2 شریک ہوں گے تو جانور کے گوشت کو تول کے تقسیم کرنا لازم ہے، بالکل برابر سرابر، ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں سود کا خطرہ ہوتا ہے۔ کسی بھی طرف گوشت تھوڑا سا زیادہ چلا گیا نا تو گوشت سودی اموال میں سے ہے، تو وہ اضافہ سود کہلائے گا، کیونکہ جب تقسیم کا عمل ہوتا ہے تو اصل میں خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، مشترک گوشت ہے سب کا، تو ہم اپنے حصے کا گوشت اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں، اس کے حصے کا گوشت ہم خرید رہے ہوتے ہیں، تو گوشت ربوی اموال میں سے، سودی اموال میں سے، اس میں برابری ضروری ہے۔ تو اب لوگوں کو ہم سمجھاتے ہیں یہ بات، لوگ کہتے ہیں بھائی ہم راضی ہیں، تھوڑا سا گوشت اس کے پاس زیادہ چلا گیا، تھوڑا ادھر زیادہ چلا گیا، ہم جب خوش ہیں تو کیا جا رہا ہے بھائی؟ سودی اموال میں آپ خوشی رضا کا مسئلہ نہیں ہے، آپ خوش بھی ہو تو بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے قربانی کے جانور کے گوشت کے جب 7 حصے کریں، بالکل ایگزیکٹ تول کے برابر سرابر۔ اور اگر اس ٹینشن سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہیلہ ہے، تدبیر ہے۔ وہ ہیلہ اور تدبیر یہ ہے کہ دیکھیں، جب جانور ذبح ہوا، شروع میں آپ نے کیا کیا، کلیجی لوگ نکال لیتے ہیں، تو کلیجی کو کے 7 حصے کریں، اس میں ایک ایک بوٹی ملا دیں اور تھوڑی سی کلیجی رکھ لیں، پھر کلیجی کو تقسیم کر دیں آپ، اور آخر میں جو گوشت کے 7 ڈھیریاں بنیں گی ان میں تھوڑی تھوڑی کلیجی سب میں ملا دیں۔ پھر اگر کمی بیشی ہو بھی گئی تو جائز ہے، پھر اندازے سے بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں، پھر تولنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی جب اس کے مخالف جنس کی چیز اس میں شامل ہو جائے گی تو پھر برابری ضروری نہیں ہے۔ علماء کو جو سودی مسائل کو جانتے ہیں ان کو تو یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، عوام کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو کیونکہ جب مخالف جنس کی چیز آ جائے گی نا، کلیجی کی جنس گوشت کی جنس سے الگ کہلاتی ہے، تو کیا کیا آپ نے، شروع میں کلیجی کے 7 حصے کیے، اس میں تھوڑا تھوڑا گوشت ملا دیا، اور آخر میں گوشت کے 7 حصے کیے، اس میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دی، آسان سی بات۔ تو پھر آپ اندازے سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے کر لیں۔ اور اگر کلیجی کے 7 حصے نہیں کر رہے تو پائے 4 حصوں میں ملا دیں اور باقی 3 میں کلیجی ملا دیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ہے برابری ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ نہیں کیا، کلیجی یا پائے نہیں ملائے ان میں، اور گوشت کی 7 ڈھیریاں بنا دی اور اندازے سے تقسیم کر لیا، تو پھر وہ کسی کے لیے بھی کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ قربانی تو آپ کی ہو جائے گی، واجب ادا ہو جائے گا، لیکن وہ گوشت کھانا پھر کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں جو جہاں بھی تھوڑا سا اضافہ چلا گیا وہ سود کے حکم میں ہوگا، اور وہ کسی بوٹی کوئی متعین نہیں ہوگی کہ یہ اضافی ہے، بلکہ وہ جو ہے خلط ہو گئی ہے اس کے اندر۔ تو یہ مسئلہ عوام یعنی علماء کو تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، عوام کے لیے اس کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہے۔ تو آپ صرف اتنا کر لیں، جیسے میں نے بتایا کہ جب اونٹ یا گائے کے 7 حصے آپ کریں گے تو ہر حصے میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دیں، تاکہ یہ اس مشکل سے ہی آپ بن جائیں۔ پھر چاہے تول کے تقسیم کریں، چاہے اندازے تقسیم کریں،
کرے وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ یہاں لوگ ایک سوال یہ پوچھتے ہیں بھائی ہمارے تو سارے گھر میں ہی افراد ہیں، ساتوں کے ساتوں شریک گھر میں ہی ہیں، ایک حصہ ابا کا ہے، ایک امی کا، ایک شوہر کا، ایک بیگم کا، ایک بڑے بیٹے کا، ایک منجلے بیٹے کا، ایک منجلی منی آپی کا، آج کل نام بھی ایسے ہوتے ہیں نا، بڑی آپی چھوٹی آپی، تو سات ایک ہی ہیں، ایک ہی گھر میں شریک ہیں، تو پھر تقسیم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب سات ایک ہی گھر میں، ایک ہی فریزر میں پورا گوشت دھڑام سے چلا جائے گا تو سب نکال نکال کے کھاتے رہیں گے۔ تو یہ وہاں ہے، یہ وہاں آپ کو مسئلہ ہوگا جہاں ڈیوائڈ کرنا پڑے۔ اب ایک حصہ بھی اگر آپ کو تقسیم کرنا پڑ رہا ہے، یعنی 6 افراد اس گھر کے، ایک پڑوسیوں کا حصہ ہے، پھر وہی 60 ڈھیریاں پوری بنانی پڑیں گی آپ کو، تاکہ اس ایک پڑوسی کا حصہ آپ نکال سکیں۔ پھر اس میں وہی بات ہے کہ اس میں تھوڑی کلیجی ملانی پڑے گی آپ کو، تاکہ مخالف جنس کی چیز جو ہے اس گوشت میں شامل ہو جائے۔ اچھا بھائی، قربانی کے دنوں میں جو گندگیاں پھیلتی ہیں بہت ہی بغیرتی، بہت ہی بغیر، اسلام جو کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس میں آپ قربانی کر رہے ہو اور غلاظت کا ڈھیر بنا دو پورے شہر کو، یہ تو آپ اپنے ثواب کو ضائع اور برباد کر رہے ہو۔ اس پہ میں الگ سے بھی انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا، پچھلے سال بھی ریکارڈ کروایا تھا۔ دیکھو جب جانور آپ پالتے ہو اس صفائی کا خیال کریں آپ۔ اور میں نے آپ کو اپنا بھی ایک واقعہ سنایا تھا صرف موٹیویشن کے لیے، میں اونٹ لے کر آیا تھا 2 سال پہلے، تو میں نے جو جمعدار تھے ان کے ذمے لگایا کہ آدھے گھنٹے بعد نا مجھے ایک خون کا دھبا اور ایک بوٹی اور ایک گوبر کا نشان نظر نہیں آنا چاہیے۔ تھوڑے سے آپ اضافی پیسے دیں جمعدار کو، ایک دم نیٹ کلین چمکا دے گا۔ جب آپ اتنے لاکھ کا جانور خرید سکتے ہو تو چند ہزار یا چند سو روپے آپ صفائی پہ نہیں لگا سکتے؟ تو خود بھی کریں، خود نہیں ہوتا کسی جمعدار سے کہیں، لیکن پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں کوئی جانور ذبح ہوا ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، سب سے کم درجے کا شعبہ یہ ہے کہ آپ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں، یعنی اگر کوئی راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں ہٹاتا تو وہ ایمان کے آخری حصے پہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو جب ہے جب آپ تکلیف دہ چیز دیکھ رہے ہیں ہٹا نہیں رہے، اور اگر کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں پھینک رہا ہے تو وہ تو ایمان کا حصے میں ہے ہی نہیں۔ وہ تو آپ قربانی کا جانور لاتے اور غلاظتیں وہیں پھینک رہے ہو، وہیں اس کا خون سڑ رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ کیسی قربانی ہے بھائی جو آپ ایمان کے آخری حصے پر کو چھوڑ دیا آپ نے اور بڑے والے حصے کو آپ نے پکڑ لیا۔ تو اس لیے قربانی کر کے اپنا ثواب ضائع نہ کریں، اس کی آلائشوں کو، اس کی گندگیوں کو ٹھکانے لگائیں، اور فوراً ٹھکانے لگائیں، یعنی کہ تیسرے دن ٹھکانے لگا رہے ہیں۔ جہاں جانور ذبح ہوا، گوشت تقسیم ہوا، گلی میں جو کچھ گندگی ہے آپ نے پیسے خرچ کرنے یا خود محنت کرنی ہے، یا پیسے خرچ کرتے ہوئے لوگوں کو کنجوسی ہو رہی ہوتی ہے۔ بھائی تم نے اتنا عرصہ اتنا مہنگا جانور خریدا اور تم مالدار تھے جبھی تو تم پر قربانی واجب ہوئی ہے، اور کھلانے پلانے میں کتنا خرچہ ہوا، اب 1000 2000 4000 5000 تم سے صفائی پہ خرچ نہیں ہوتے، تو جمعداروں کو لائیں، زیادہ پیسے دیں، بولے آدھے گھنٹے کے بعد یہ شیش محل بنا دو اس کو۔ میں نے تجربہ کیا، جمعداروں کو آپ ذرا زیادہ پیسے دیں، وہ بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں، پیسے نچوڑ کے دیں گے، پھر وہ کام میں ڈنڈی مارتے ہیں، تو ان کی بھی روزی روٹی مل جائے گی ان کو۔ تو اس طرح سے خود سب نے اپنی گلیوں کو، محلوں کو صاف رکھنا ہے، اور ایسا نہیں کرنا کہ اپنے قربانی کے ثواب کو آپ نے لوگوں کو تکلیف پہنچا کے ضائع کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ حرام آمدن والے کو گائے کے حصے میں شامل کرنا، جس کے بارے میں پہلے سے پتا ہو کہ اس کی ٹوٹل آمدن حرام ہے۔ ٹوٹلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ مکس کما رہے ہو، حلال بھی حرام بھی، تو اس میں تو دیکھا جائے گا اگر زیادہ حلال ہے تو پھر حلال ہی ہم یہی سمجھیں گے ہمیں حلال سے دے رہا ہے، زیادہ حرام ہے تو ہم یہ سمجھیں گے ہمیں حرام سے دے رہا ہے، تو لیکن اگر پتہ نہیں ہے تو پھر جائز سمجھا جائے گا، کیونکہ ہمیں بدگمانی کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ چل گیا بھائی اس آدمی کی جو سورس آف انکم ہے وہ زیادہ تر یہ حرام ہی کماتا ہے، اوپر کی آمدن اس کی زیادہ ہے، تو پھر آپ اس سے یہ کہیں گے بھائی آپ اپنے حلال پیسوں سے قربانی کرو۔ اگر اس نے حلال الگ سے نکال کے رکھے ہوئے ہیں وہ لا کے دیتا ہے تو آپ اس کی بات پہ یقین کر لیں، دلوں کے حالات ہم نہیں جانتے، لیکن جب تک وہ ایسی صراحت نہیں کرتا تو پھر آپ کے لیے اسے قربانی میں شریک بنانا جائز نہیں ہے۔ سودی بینک میں اگر سود سے متعلق کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی جاب کرتا ہے یا انشورنس کمپنی میں جاب کرتا ہے، اسی یعنی براہ راست جس کا انشورنس کمپنی کے معاملات سے تعلق ہو، کیونکہ انشورنس کمپنی میں تو ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں جو انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی آمدن حلال ہے۔ میں بات کر رہا ہوں جو انشورنس کمپنی کا جو ایک ڈھانچہ ہے، اسٹرکچر ہے، جس کے بغیر کمپنی چل نہیں سکتی، ایسے کسی شعبے میں جب کوئی ہوگا تو اس کی آمدن بھی حرام ہے۔ سودی بینک میں کوئی مینیجر ہے یا اسی طرح کوئی سودی معاملات لکھتا پڑھتا ہے، لکھنے پڑھنے کا کام ہے یا اکاؤنٹ کھولنے کا کام ہے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے، تو ایسی شخص کی آمدن حرام ہے۔ یا شراب کا بزنس ہے کسی کا، تو حرام آمدن والے کو اگر آپ نے قربانی کے حصے میں شریک کر لیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اور وہ گوشت بھی سب کے لیے حرام ہو جائے گا، گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہوگا، تو اس لیے اس میں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ باقی اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو پھر تفتیش کرنے کی بہت زیادہ اس میں ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ بھئی میں حلال کماتا ہوں، میں یہ ان شعبوں سے میرا تعلق نہیں ہے، یا میں سودی بینک میں جاب تو کرتا ہوں لیکن میں نے قربانی کے لیے الگ پیسے رکھے ہوئے ہیں، تو بس اس کی زبان پر اعتماد کر لینا کافی ہے، زیادہ ڈیپ میں گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اونٹ کی قربانی میں 7 حصے ہیں یا 10 حصے؟ اونٹ کی قربانی میں 7 حصے ہیں، اور جو 10 والی حدیث ہے وہ مال غنیمت سے اس کا تعلق ہے۔ شرک کرنے والے کے ساتھ قربانی کرنے والوں کی قربانی کا کیا حکم؟ کسی کا عقیدہ دو ٹوک شرکیہ ہو، بالکل واضح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
کو بغیر کسی تعویل کے وہ مشکل کشا حاجت روا مانتا ہو کوئی شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی علم غیب کا قائل مانتا ہو، یعنی اس کا قائل ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلی طور پر عالم الغیب تھے، ما کانا وما یکونو کا علم تھا، آپ کو کوئی چیز آپ کے علم سے مخفی نہیں تھی، تو یہ تو کلی علم غیب ہو گیا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنے اختیارات دے رکھے ہیں کہ جب چاہیں جہاں سے چاہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کر سکتے ہیں، یا فلاں بزرگ ہماری مدد کر سکتے ہیں، یا کوئی ختم نبوت کے عقیدے کا منکر ہے جیسے قادیانی ہے، تو ایسے کفریہ عقیدہ کسی کا واضح طور پر اگر ہوگا تو پھر اس کی قربانی کو اس کے کا اگر آپ نے حصہ اپنے جانور میں ڈال دیا تو اس کی قربانی بھی، کسی کی بھی قربانی پھر نہیں ہوگی، سب کی قربانی غلط ہو جائے گی، ناجائز ہو جائے گی۔ اور ذبح کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہے، خوب سمجھ لیں، قربانی کا جانور ہو یا عام جانور ہو، کسی مشرک نے اگر ذبح کیا جو دو ٹوک اور صاف لفظوں میں نبی کو عالم الغیب مشکل کشا مانتا ہو، جس کی میں نے تفسیر ابھی بیان کی ہے، تو ایسے شخص نے اگر جانور بھی ذبح کر دیا تو بھی وہ جانور حرام ہو جائے گا، تو اس کا گوشت بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں، بدعتی ہونے سے فرق نہیں پڑتا، یعنی بدعتی اگر کوئی ہے تو عقیدہ اس کا شرکیہ نہیں ہے، تو پھر اس کا اگر گائے میں حصہ ہے تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر اس نے ذبح کر دیا تو بھی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن مشرک یا ختم نبوت کا کوئی منکر ہے، یا اسلام کے کسی بنیادی عقیدے کا کوئی منکر ہے، تو اس سے اگر کسی نے ذبح کروا لیا تو بھی جانور حرام، اور اس کو قربانی کے حصے میں شریک کر لیا تو بھی قربانی برباد ہو جائے گی سب کی۔ اور میں نے جیسے بتایا کہ جانور ذبح کرنے والے کا توحید پرست ہونا ضروری ہے، البتہ عیسائی یہودی کو اللہ نے اس سے مستثنیٰ کیا ہے، تو ایک تو ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے ہمارے لیے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو ذبح کرنے والا اگر مسلم ہے اور وہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا یا اللہ کا نام نہیں لیتا تو بھی جانور حرام ہو جاتا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بعض دفعہ قصائی جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں، منہ میں ان کے گٹکے ہوتے ہیں، ان کو گٹکا نکالتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی، تو وہ تکبیر کہہ نہیں رہے ہوتے، اگر بھول گیا نا کوئی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، کوئی شخص بھول گیا تو جانور حلال ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نام موجود ہے آلریڈی، اگر بھولے سے کسی سے اللہ کا نام چھوٹ گیا، کیونکہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے جانور ہل رہا ہوتا ہے، آپ کو اس کی فکر ہوتی ہے بھاگ نہ جائے، تو آپ ذبح کرنے میں ٹائم لگا دیتے ہو، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول جاتے ہو، تو بھولے سے چھوٹ گیا حلال ہے جانور، لیکن جان کر چھوڑ دیا گٹکے کی وجہ سے، لوگ یاد دلا رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ قصائی کو، پھر بھی وہ نہیں بول رہا ہوتا، منہ سے پھوٹ ہی نہیں رہا ہوتا، کچھ الفاظ نکالو بھائی منہ سے، تو اسی وجہ سے یہ بسم اللہ اللہ اکبر زور سے پڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کے دل میں شک شبہ بھی ختم ہو جائے۔ تو اگر کسی نے نہیں کیا، اللہ